بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have made this video with an aim that it will be useful for you in understanding and visualizing the noble act of Hajj and arrangements made for it from the time of your arrival in Jeddah or Medina airport, your stay in Mecca and Medina, performance of Hajj, and finally your departure from Jeddah or Medina airport back to India. Through this video, we have attempted to make you aware of various desks set up in Indian Hajj offices in Mecca and Medina, branch offices, hospitals and branch dispensaries set up in Mecca and Medina, and Indian Embassy Camp Office in Mina to provide you with all possible assistance during your Hajj. The whole team of Indian Hajj offices in Mecca and Medina is geared up to receive you who are guests of Allah, Dufur Rahman, to provide you with all possible assistance to make your Hajj as safe and comfortable as possible. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your Hajj and all your good deeds. Assalamu alaikum. اللہ 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 حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج ایک مقدس فریضہ اسلام ہے جو انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں پر حاوی اور اثر انداز ہے. وہ نہ صرف مالی اور بدنی عبادت کا ایک عظیم الشان مجموعہ ہے بلکہ عمدہ اخلاق کی ہماگیر تعلیم و تربیت کے لیے ایک مکمل نظام ہے. اس مقدس فریضے میں طویل سفر، اپنوں سے جدائی، دنیا سے بے رغبتی، آخری لباس کفن کی یاد، ندائے ابراہیمی پر لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں دیوانگی، توحید اور مرکزیت کے جو اعلیٰ نمونے ملتے ہیں کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی. ہر حاجی کے دل میں اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ ہم اس فریضے کو کس طرح انجام دیں کہ یہ فریضہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور یہی وہ احساس ہے جو حج کو حج مبرور اور گناہوں سے دور، اجر و ثواب سے بھرپور بناتا ہے. اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ اس مقدس فریضے کی ادائیگی سے قبل مکمل معلومات حاصل کر لیں تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک ایک لمحہ صحیح طور پر استعمال ہو سکے. مکہ مکرمہ میں روزمرہ کی تبدیلیوں کی وجہ سے تمام حجاج کرام کو مکہ مکرمہ کی زمینی حقائق سے واقفیت اور یہاں کے اصول و ضوابط سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. حجاج کرام یقیناً آپ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، مگر قبل اس کے کہ آپ کا سفر حج شروع ہو چند چیزوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے سامان پر مکمل ایڈریس، پاسپورٹ نمبر اور کور نمبر ضرور چسپاں کریں، اور اگر آپ کو مکہ مکرمہ کی عمارت کا نمبر معلوم ہو تو اپنے سامان پر عمارت نمبر اور کمرہ نمبر ضرور لکھ دیں تاکہ غائب ہونے کی صورت میں آپ کا سامان مل سکے. ہینڈ بیگ پر اپنا فوٹو لگائیں، پورا پتہ اور کور نمبر ضرور لکھیں. اپنے تمام سامان پر اپنا کور نمبر لکھیں. اسی طرح سامان کو بوریوں میں نہ رکھیں، اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر آئیں تاکہ اسی بس میں جس میں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کا سامان بھی جا سکے، ورنہ زائد سامان کو بذریعہ ٹرک بھیجنا پڑتا ہے اور آپ کا سامان دیگر حاجیوں کے سامان میں مل جانے کی وجہ سے تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی معذور ہو تو ویل چیئر ساتھ لے کر آئیں. اگر مکہ مکرمہ میں آپ کو ویل چیئر کی ضرورت ہو تو اپنے معلم آفس یا برانچ آفس سے رابطہ کریں. بار کوڈ اور آئی ڈی کارڈ اسٹیکر حاجیوں کے پاسپورٹ پر
انڈیا ہی میں لگا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ID کارڈ بھی حج کمیٹی کی جانب سے ہر حاجی کو دے دیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ اور انڈین حج مشن کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایکس رے مشین پر ہینڈ بیگ رکھنے کے بعد اسے خیال سے واپس لے لیں۔ روپے یا ریال کو سامان یا ہینڈ بیگ میں نہ رکھیں بلکہ بیلٹ میں رکھیں۔ پاسپورٹ کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کر رکھیں۔ اسی طرح پاسپورٹ کو کسی کاؤنٹر پر نہ چھوڑیں اور اپنے ساتھ صرف اپنا پاسپورٹ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو پاسپورٹ کی کاپی اور چند فوٹو اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ کم لائیں۔ کچھ دوائیں عرب میں ممنوع ہیں، لہٰذا دوائیں ساتھ نہ لائیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دوا برابر استعمال کرنی ہے تو اس کو ضرور اپنے ساتھ لائیں، مگر ساتھ میں میڈیکل رپورٹ ضرور موجود ہو، ورنہ ایئرپورٹ پر آپ کی دوا ضبط ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی اشیاء کے ساتھ سفر نہ کریں، مثلا خسخاس وغیرہ۔ اگر تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ فلائٹ میں سوار ہونے سے قبل استنجا اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو لیں، کیونکہ فلائٹ میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو دشواری ہو۔ اسی طرح فلائٹ میں پانی کم سے کم استعمال کریں اور راستوں میں نماز نہ پڑھیں اور فلائٹ کے نظام کی پابندی کریں۔ بعض اشیاء فلائٹ پر لے جانا منع ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پر اسلحہ، قینچی، چاقو یا کوئی بھی دھاردار چیز، اور اسی طرح لیکوڈ آئٹم مثلا پرفیوم، عطر، تیل، گھی یا پینے والی کوئی بھی دوا۔ لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ کبھی بھی مذکورہ اشیاء کے ساتھ فلائٹ میں سفر نہ کریں۔ بعض چیزیں سعودی عرب میں سختی کے ساتھ ممنوع ہیں اور اس کی سخت ترین سزا متعین ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پر ڈرگس، نشہ آور دوائیں یا نشہ آور اشیاء مثلا ہیروئن، افیم وغیرہ، اور اسی طرح سیکس سے متعلق کوئی بھی دوا۔ لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ مذکورہ اشیاء سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ کے ساتھ کوئی معذور ہو تو ویل چیئر اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ سعودی حکومت کے نظام کا خیال رکھیں۔ ایئرپورٹ پر شور و ہنگامہ سے پرہیز کریں، کیونکہ کسی طرح کا ہنگامہ، نعرہ بازی وغیرہ قانون جرم ہے۔ زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ آپ چوری کے الزام میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہر سال ایسا دیکھا جاتا ہے کہ حاجی سعودی نظام سے ناواقفیت یا ازراہ ہمدردی زمین پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اور کیمرے کی زد میں آ کر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ تمام حاجیوں کے لیے انڈین حج مشن نے سم کارڈ کا انتظام کر رکھا ہے۔ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے دیے گئے سم کارڈ کو موبائل فون میں لگا لیں۔ سعودی عرب پہنچتے ہی وہ سم کارڈ کام کرنا شروع کر دے گا۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے چند مخصوص نمبرات بھی سم کارڈ میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ حسب ضرورت آپ ان نمبرات پر کال کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا موبائل ہر وقت آپ کے پاس رہے۔ آپ کا نمبر قونصلیٹ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا۔ ہم جدہ حج ٹرمینل پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ فلائٹ اترنے کے بعد آپ حضرات کو ایک بڑے ہال میں لایا جائے گا جسے بے ایریا کہا جاتا ہے، اور امیگریشن سے پہلے کی تمام کارروائیاں مکمل کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کا امیگریشن فارم بھرا ہوا نہیں ہے تو اسے پر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی حال میں آپ کے امیگریشن فارم پر بارکوڈ بھی لگے گا۔ تمام کارروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو امیگریشن کاؤنٹر پر لے جایا جائے گا۔ والنٹیئر حضرات آپ کے امیگریشن فارم کو چیک کریں گے اور اگر بھرا ہوا نہیں ہے تو اسے پر کریں گے، اور ساتھ ساتھ وزارت الصحہ کی جانب سے حجاج کرام کو حفظان صحت کے لیے دوا بھی پلائی جائے گی۔ آپ اپنا ہیلتھ کارڈ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو سہولت ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دوا اس لیے پلائی جاتی ہے تاکہ حج کے دوران ہر طرح کے وبائی امراض سے حجاج کرام محفوظ رہ سکیں۔ مکتب الوکلاء کے کارڈ کو حفاظت سے رکھیں، اس کی حفاظت ہر حاجی کی ذمہ داری ہے، اور بارکوڈ اسٹیکر بھی۔ پہلا بارکوڈ آپ کے امیگریشن فارم پر لگے گا، اور اسی طرح دوسرا بارکوڈ ڈپارچر فارم پر لگے گا جو واپسی کے وقت کام آئے گا، اور اسی طرح تیسرا بارکوڈ آپ کے پاسپورٹ کے اس پیج پر لگے گا جو ویزا کے اپوزٹ سائڈ پر ہے۔ ابھی آپ کے پاس 3 بارکوڈ موجود ہیں۔ ایک بارکوڈ وزارت الحج کے کاؤنٹر پر لیا جائے گا، اور دوسرا مکتب الوکلاء کے لوگ لیں گے، اور تیسرا آپ کے ٹکٹ پر لگایا جائے گا۔ گویا 6 بارکوڈ
مختلف 6 جگہوں پر استعمال ہوگا۔ امیگریشن کی ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حاجی امیگریشن کاؤنٹر کی طرف جائیں گے۔ آپ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ قطار میں لگ جائیں۔ حجاج کی کثرت کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے کیونکہ آپ اس وقت احرام میں ہیں۔ جلد بازی سے کام نہ لیں، اپنے پاسپورٹ کی حفاظت کریں اور جو رقم آپ کو ملی ہے اس کی بھی حفاظت کریں۔ امیگریشن کے ساتھ ساتھ آپ کا فنگر پرنٹ بھی ہوگا اور کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے سامان کی طرف جائیں۔ امیگریشن کی کارروائی کے دوران آپ کا سامان بیلٹ کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ آپ اپنے سامان کے پاس آ کر اپنے سامان کو پہچان کر الگ ٹرالی پر رکھ کر چیکنگ کاؤنٹر پر آ جائیں۔ کسٹم کے بعد آپ وزارت الحج کے آفس تک آئیں۔ وزارت الحج کے لوگ آپ کے پاسپورٹ سے ایک بار کوڈ لے کر اپنا اسٹیکر چسپاں کر دیں گے۔ وزارت الحج کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ اپنا سامان مکتب الوکلاء کے حوالے کر دیں۔ تمام سامان کو حجاج کرام سے وصول کرنا اور ان کی بسوں تک لے جانا مکتب الوکلاء کی ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ بلا تأمل اپنا سامان مکتب الوکلاء کے حوالے کر دیں۔ آپ کا سامان آپ کی بس تک پہنچ جائے گا مگر اپنا ہینڈ بیگ اپنے ساتھ رکھیں۔ سامان مکتب الوکلاء کے حوالے کرنے کے بعد آپ مکتب الوکلاء کے کاؤنٹر پر آ جائیں۔ مکتب الوکلاء کے لوگ ایک بار کوڈ آپ کے پاسپورٹ سے لے لیں گے اور دوسرا آپ کے ٹکٹ پر لگا کر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اسٹیکر اسی کاؤنٹر پر آپ کے پاسپورٹ پر لگایا جائے گا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیمہ نما جگہ نظر آئے گی۔ یہ ہولڈنگ ایریا ہندوستانی حاجیوں کے لیے مخصوص ہے۔ انڈین حج مشن وہاں موجود ہے اور اس کے نمائندے 24 گھنٹے حجاج کی خدمت پر مامور ہیں، لہٰذا آپ ان کی خدمات کو حاصل کرنے میں تردد نہ کریں۔ اس ہولڈنگ ایریا میں آپ کو اپنی بسوں کا انتظار کرنا ہے۔ آپ اپنے پیسوں کا خیال رکھیں اور تمام رقم ایک جگہ نہ رکھیں اور نہ تو کسی کے حوالے کریں اور نہ ہی اپنی سیٹ پر چھوڑ کر کہیں جائیں۔ وہ حجاج کرام جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کی اسپیشل میڈیکل ٹیم انڈین حج مشن کی جانب سے وہاں موجود ہوتی ہے۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ ان سے استفادہ کریں۔ آپ کا سامان آپ کی بس تک پہنچ جانے کے بعد مکتب الوکلاء کے لوگ آپ کا پاسپورٹ آپ سے لے لیں گے اور اب یہ پاسپورٹ آپ کے معلم کے پاس محفوظ رہے گا، لہٰذا آپ اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیں۔ ہندوستان روانگی کے وقت آپ کا پاسپورٹ ایئرپورٹ پر ہی آپ کو دیا جائے گا۔ بس کے تمام مسافر کے پاسپورٹ اکٹھا ہونے کے بعد آپ کو آپ کی بس میں سوار کر دیا جائے گا۔ آپ کی بس پر ہندوستان کا اسٹیکر لگا ہوگا جس پر آپ کی تمام معلومات درج ہوں گی، مثال کے طور پر فلائٹ نمبر، معلم نمبر، عمارت نمبر، بس میں حاجیوں کی تعداد وغیرہ۔ مکہ مکرمہ اور جدہ کی مسافت تقریباً 100 کلومیٹر ہے، جو عام دنوں میں 1 یا سوا گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، لیکن ایام حج میں ازدحام کی وجہ سے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لہذا صبر سے کام لیں۔ چند گھنٹے بعد آپ کی بس آپ کے معلم کے آفس کے سامنے ہوگی۔ یہاں آپ کو پیلے رنگ کا بیلٹ دیا جائے گا جسے آپ اپنے ہاتھ میں پہن لیں، اور پھر چند روز بعد آپ کو معلم کی جانب سے ایک کارڈ ملے گا جس پر آپ کی تمام معلومات آپ کی تصویر کے ساتھ درج ہوگی۔ اس کارڈ، پیلے بریسلیٹ اور حج کمیٹی کی جانب سے دیے گئے لوہے کے کڑے کو مستقل اپنے ساتھ رکھیں۔ کبھی بھی بغیر کارڈ اور پیلے بیلٹ کے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں اب کارڈ اور بیلٹ ہی آپ کی شناخت ہے۔ آپ کی ذرا سی غفلت آپ کے لیے دشواری کا سبب بن سکتی ہے۔ مکتب کے لوگ آپ کو کھانا پیش کریں گے اور پھر آپ کو آپ کی عمارت میں پہنچا دیا جائے گا جہاں انڈین حج مشن کے رضاکار آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ حجاج کرام، اب آپ مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ تک پہنچ چکے ہیں۔ بس سے اترنے کے بعد اپنے سامان کی تحقیق کر لیں۔ والنٹیئر حضرات آپ کے سامان پر آپ کا کمرہ نمبر لکھیں گے، آپ ان کی مدد کریں اور نشاندہی کر کے کمرے تک لے جانے میں معلم کے عمال کی مدد کریں۔ اگر آپ کا کوئی سامان آپ کے ساتھ آپ کی عمارت میں نہیں پہنچا تو آپ پریشان نہ ہوں، فوراً برانچ آفس یا لاسٹ بیگیج سیکشن سے رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر غلطی سے کوئی سامان آپ کے کمرے میں آ گیا ہو تو آپ بلڈنگ کے حارس یا برانچ آفس کو خبر کریں تاکہ وہ سامان صحیح جگہ پہنچ سکے۔
معلم کے ذریعے ملے ہوئے کارڈ پر بلڈنگ نمبر اور کمرہ نمبر درج ہوگا۔ اگر کوئی دشواری ہو تو ہندوستانی رضاکار یا خادم الحجاج جو بھی وہاں موجود ہوں آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر لگے ہوئے اسٹیکر کو غور سے پڑھ لیں جس پر آپ کا نام، فلائٹ نمبر، فلائٹ کی تاریخ، بلڈنگ نمبر اور کمرہ نمبر درج ہوگا۔ غلطی سے کسی اور کمرے میں رہائش اختیار کرنے کی صورت میں اس کمرے کے حاجیوں کی آمد پر کمرہ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ بذریعہ کمپیوٹر تمام کمروں کا الاٹمنٹ پہلے سے ہو چکا ہے، لہذا تحقیق کے بعد آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور چند لمحوں بعد آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوگی جس کا آپ برسوں سے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ وقت انتہائی امتحان کا ہوتا ہے۔ حاجی کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد بیت اللہ کی زیارت کرے۔ ان کا دل خوشی سے مچل رہا ہوتا ہے کیونکہ حرم کے منارے انہیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا برسوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ خدا کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے بے چین ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو واقعتاً شکایت ہے تو کم از کم اس وقت تک صبر سے کام لیں جب تک آپ حالت احرام میں ہیں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان سے محلہ قشلہ میں واقع ہندوستانی حج آفس یا اس کی برانچ جو آپ کی عمارت سے قریب ہو جا کر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں اور مطالبات کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کمرے میں بیڈ شیٹ، تکیے کا غلاف یا اسی طرح حمام میں بالٹی اور مگ نہیں ہے تو آپ اپنی برانچ آفس کو خبر کریں۔ پہلی مرتبہ عموماً معلم کی جانب سے مندوب حجاج کرام کو عمرہ کرانے کے لیے ساتھ جاتا ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ جائیں۔ خاص طور سے ضعیف لوگ تھوڑا آرام کر کے عمرے کے لیے نکلیں۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں تقریباً 30 دن ٹھہرنا ہے، لہذا آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ جب بھی نکلیں گروپ کی شکل میں نکلیں۔ عمارت سے متعلق کچھ باتیں ہر حاجی کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، گرین وہ عمارتیں کہلاتی ہیں جو حرم شریف سے 1500 میٹر کے درمیان ہیں۔ الاٹمنٹ کمپیوٹرائز ہوتا ہے، لہذا کمروں کی گنجائش کے حساب سے دوسرے حاجی کو بھی آپ کے کمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہر حاجی کو 2 عدد بیڈ شیٹ ما غلاف تکیہ دی جاتی ہے۔ ہندوستان واپسی کے وقت حاجی ان چادروں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ہر 12 حاجیوں کے لیے ایک حمام کی سہولت ہوتی ہے۔ ہر 30 حاجیوں پر ایک مطبخ ہوتا ہے۔ ہر مطبخ میں ایک چولہا ہوتا ہے۔ گیس 2 بار مفت مہیا کی جاتی ہے۔ ہر مطبخ میں یعنی ہر کچن میں ایک فریج ہوتا ہے اور ہر فلور پر ایک واٹر کولر کی سہولت ہوتی ہے۔ حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کو کسی مناسب جگہ محفوظ کر دیں۔ معلم کے آفس میں امانت رکھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر سہولت سے وہاں پہنچ سکتے ہوں تو اپنی امانت کو جمع کر کے رسید حاصل کر لیں اور وقتاً فوقتاً حسب ضرورت رقم لے کر رسید لیتے رہیں۔ کبھی بھی بڑی رقم لے کر کسی بھیڑ کی جگہ یا حرم شریف نہ جائیں کیونکہ آپ کی ذرا سی غفلت، ذرا سی لاپرواہی نقصان کا سبب بن سکتی ہے اور آپ کا حج متاثر ہو سکتا ہے۔ حاجیوں کی غفلت کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں حجاج کرام کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اچھے اور برے انسان ہر جگہ موجود ہیں، لہٰذا احتیاط ہر حاجی کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے پاس 100 ریال سے زیادہ نہ رکھیں۔ اگر طبیعت اجازت دے تو عمرے کی تیاری میں مصروف ہو جائیں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اگر سفر کی تکان زیادہ ہے، ہمت نہ پڑ رہی ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں اور پھر انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم شریف کے لیے نکلیں اور چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی بلڈنگ اور محلے کا نام یاد کر لیں، اپنی بلڈنگ کا فون نمبر لکھ لیں اور حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اس کا نمبر اور کلر یاد کر لیں۔ چپلوں کے لیے حرم کے اندر چھوٹی الماریاں موجود ہیں، ان میں رکھ کر نمبر یاد کر لیں۔ بھیڑ کی جگہوں سے پرہیز کریں، اپنا موبائل اپنے پاس رکھیں، راستوں میں نہ بیٹھیں، عورتوں کو نماز کے لیے ان کی مخصوص جگہوں پر بٹھائیں تاکہ اختلاط سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے اس مقام پر مل سکیں۔ جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اسی دروازے سے باہر نکلیں۔ اگر آپ واپسی کے وقت دروازے کا نمبر بھول جائیں
تو حرم شریف کے اندر صفائی والے عملے سے معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر اردو بولنے والے ہوتے ہیں۔ راستہ معلوم کرتے وقت بلڈنگ کا نمبر معلوم کر لیں، پیلا بیلٹ نہ دکھائیں کیونکہ اس میں معلم کا پتہ درج ہوتا ہے۔ آپ اپنی عمارت پہنچنے کے بجائے معلم کی آفس پہنچ جائیں گے۔ حرم شریف کے اندر یا باہر کسی اجنبی شخص کی دی ہوئی چیز کو نہ کھائیں اور نہ پئیں تاکہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی اجنبی شخص اصرار کرے تو آپ حج مشن کے عملہ کو خبر کریں۔ اسی طرح کسی اجنبی سے مدد طلب نہ کریں۔ راستہ بھولنے کی صورت میں ٹاسک فورس سے رجوع کریں جو حرم شریف کے ہر بڑے دروازے یعنی عبدالعزیز گیٹ، ملک فہد گیٹ اور عمرہ گیٹ اور اسی طرح سے باب الفتح پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی جیکٹ پر ترنگا جھنڈا اور موٹے حرفوں میں انڈیا اور الہند لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ حرم میں کام چل رہا ہے اس وجہ سے فتح گیٹ بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ عمرہ گیٹ، فہد گیٹ اور عبدالعزیز گیٹ تینوں کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی بھٹک جائے تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ فوراً ٹاسک فورس یا ہندوستانی حج آفس کی کسی بھی برانچ میں اس کی خبر کریں۔ اگر اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً آپ حرم شریف میں موجود پولیس کو خبر کریں۔ حرم شریف کے اندر یا باہر زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، خواہ آپ کا ہمدردی ہی کا ارادہ کیوں نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ حرم شریف کا کوئی بھی گوشہ کیمرے کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے اور آپ کی معمولی سی غفلت آپ کو جیل کی سلاخوں میں قید کر سکتی ہے۔ طواف کے دوران اگر آپ کے قدموں کے نیچے کوئی پرس یا کوئی بھی پڑی ہوئی چیز نظر آئے، محسوس ہو، تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے ہرگز نہ جھکیں، ورنہ فوراً آپ گرفتار کر لیے جائیں گے اور آپ کا صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حتی الامکان عورتوں سے دور رہ کر طواف کریں۔ اگر حرم شریف کے اندر آپ کا کوئی سامان کھو جائے تو آپ حرم شریف کے باہر موجود کھوئے ہوئے سامان کا مرکز سے رابطہ کریں۔ تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں، عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں۔ سعودی عربیہ میں بھیک مانگنا جرم ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی حاجی اس جرم میں پکڑا گیا تو اس کو جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی عمارت پر تشریف لے آئیں اور مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی عمارت میں صفائی کا خیال رکھیں، اپنے مخصوص کمرے ہی میں قیام کریں اور اسی طرح خود سے کمرہ یا عمارت تبدیل نہ کریں۔ کسی اجنبی کو اپنے کمرے میں جگہ نہ دیں۔ عمارت میں لگی ہوئی نوٹس کو پڑھتے رہیں۔ لفٹ میں اس کی گنجائش سے زیادہ لوگ سوار نہ ہوں۔ اگر لفٹ درمیان میں رک جائے تو الارم کا بٹن دبا کر مدد طلب کریں۔ اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو فوراً حارس کو خبر کریں۔ اسی طرح عمارت میں آگ لگنے کی صورت میں آپ لفٹ کو استعمال نہ کریں۔ کچن یعنی مطبخ میں گیس کو استعمال کے بعد بند کر دیں۔ اگر گیس کی بو محسوس ہو تو ایسی صورت میں اسے استعمال نہ کریں بلکہ حارس کو خبر کریں۔ وہ عورتیں جو گیس استعمال کرنا نہیں جانتی، جاننے والی عورتیں ان کو سکھائیں۔ اپنے کمرے میں کھانا نہ پکائیں۔ اگر گیس ختم ہو جائے تو حارس کو خبر کریں، اور اسی طرح اگر تیسری مرتبہ گیس ختم ہو جاتی ہے تو اس کا خرچ حاجی کو خود برداشت کرنا پڑے گا۔ پانی کو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ مکہ مکرمہ میں واٹر سپلائی نہیں بلکہ ٹینکر کے ذریعے بلڈنگ میں پانی پہنچایا جاتا ہے، لہذا پانی ختم ہونے کی صورت میں آپ کو چند گھنٹے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ پانی کی ٹوٹی کو بند رکھیں۔ اگر بلڈنگ میں پانی ختم ہو جائے تو فوراً حارس کو یا برانچ آفس کو خبر کریں۔ شور ہنگامے سے پرہیز کریں۔ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ اگر آپ کے کمرے میں دوسرے حاجی بھی ہوں تو کمرے کی چابی حارس کے پاس رکھ کر جائیں۔ مطبخ کو باری باری استعمال کریں کیونکہ آپ کی طرح دوسرے بھی اس کے برابر کے حقدار ہیں۔ موجودہ دور میں مملکت سعودی عربیہ میں تقریباً اکثر عمارتوں میں ویسٹرن ٹوائلٹ پایا جاتا ہے، جس کا استعمال ہندوستانی حجاج کرام کے لیے مشکل ہوتا ہے اور اس کے استعمال کے طریقے سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، لہذا اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حجاج کرام اس کے استعمال کا طریقہ معلوم کر لیں تاکہ کسی طرح کے حادثے سے محفوظ رہیں۔
ویسٹرن ٹوائلٹ پر بالکل اسی طرح بیٹھیں جس طرح کرسی پر بیٹھا جاتا ہے، یعنی دونوں پیر زمین پر ہوں۔ کرسی پر پیر رکھ کر نہ بیٹھیں کیونکہ کرسی ٹوٹ سکتی ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیر پھسلنے کا بھی زبردست اندیشہ ہے۔ ویسٹرن ٹوائلٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے کبھی کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ فارغ ہونے کے بعد فلش استعمال کرنا نہ بھولیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دیں، بلکہ بینک میں جمع کر کے کوپن حاصل کر لیں۔ کوپن حاصل کرنے کی سہولت آپ کی برانچ آفس میں بھی ہوتی ہے، لہذا آپ وہاں سے کوپن حاصل کر سکتے ہیں اور حکومت سعودی عربیہ سے منظور شدہ بینک پر اعتماد کریں۔ یاد رہے کہ ایک بہت بڑی تعداد قربانی کے نام پر حاجی کو دھوکہ دے کر فرار ہو جاتی ہے، لہذا انہی اداروں سے قربانی کرائیں جو حکومت سعودی عربیہ سے لائسنس یافتہ ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کی عمارت میں آ کر آپ سے قربانی کی رقم وصول کرے تو آپ فوراً حج مشن یا اپنی برانچ آفس کو خبر کریں۔ اگر آپ کے موبائل پر کسی طرح کی لاٹری یا انعام کا میسج آئے تو آپ اس پر یقین نہ کریں۔ سعودی ریال کو پہچان لیں تاکہ خرید و فروخت کے وقت دھوکہ نہ ہو۔ وہ حاجی جو ڈائریکٹ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں، ایئرپورٹ کی تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کا پاسپورٹ مکتب الہند کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حجاج کرام ایئرپورٹ سے سیدھا اپنی عمارت میں آ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں معلم سسٹم نہیں ہے۔ عمارت پہنچنے کے بعد حاجیوں کو ان کے مخصوص کمروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور انہیں بلڈنگ کا کارڈ دے دیا جاتا ہے جس پر عمارت کا نام، برانچ نمبر، ڈسپنسری نمبر، مسجد نبوی کا قریب ترین گیٹ نمبر وغیرہ درج ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی حج مشن موجود ہے جو 24 گھنٹے سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ 5 برانچیں اور 5 ڈسپنسری حجاج کرام کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے حج مشن کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی حج مشن کے تحت مختلف شعبے قائم کیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ارائیول سیل، ڈپارچر سیل، کوارڈینیشن سیل، ڈپارچر بیگیج سیل، جنرل ویلفیئر، لاسٹ بیگیج، کمپیوٹر سیل اینڈ انفارمیشن سیل۔ اس کے علاوہ انڈین حج مشن کے تحت 15 بیڈ کا ہاسپٹل حجاج کرام کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ ہر حاجی کو مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے یعنی 40 نمازوں کے ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کچھ حاجی جن کی فلائٹ مدینہ منورہ میں اترتی ہے وہ 40 نمازیں پوری کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مگر وہ حاجی جو جدہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں وہ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں اور ان کو حسب پروگرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حج سے پہلے یا حج کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ اپنی عمارت میں معلم یا مدینہ مومنٹ کی جانب سے لگائے گئے اعلانات کو پڑھتے رہیں۔ اعلان آ جانے کے بعد آپ وقت کی پابندی کریں۔ مقررہ وقت پر معلم کی بسیں آپ کی عمارت کے پاس آپ کو مدینہ لے جانے کے لیے آ جائیں گی۔ آپ اپنی عمارت میں موجود رہیں کیونکہ آپ کی غفلت کی وجہ سے دوسرے حاجیوں کو دقت ہوگی اور بھیڑ کی وجہ سے بسوں کا زیادہ دیر ٹھہرنا مشکل ہوگا۔ احرام کی چادر اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں کیونکہ واپسی میں آپ کو حالت احرام میں واپس آنا ہے، اور اپنے کمرے کی چابی کو بلڈنگ کے حارس کے پاس چھوڑ کر جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے کمرے میں دوسرے حاجیوں کی آمد ہو۔ اگر خدا نخواستہ بیماری یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے مدینہ منورہ کا سفر مشکل ہو تو آپ فوراً مدینہ مومنٹ کو خبر کریں۔ اسی طرح وہ حجاج کرام جو مکہ مکرمہ سے مدینہ زیارت کے لیے آئے ہیں، 40 نماز مکمل ہونے کے بعد ان کو پھر مکہ مکرمہ روانہ کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ حاجی جو حج کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ان کی انڈیا روانگی مدینہ منورہ سے ہے، وہ اپنی فلائٹ سے 24 گھنٹے پہلے اپنے سامان کو تیار رکھیں کیونکہ حج مشن فلائٹ اور کارگو کا عملہ 12 گھنٹے قبل آپ کا سامان وصول کرے گا اور عمارت ہی میں سامان وزن کر کے فلائٹ کا ٹیگ لگا دیا جائے گا اور کارگو کا عملہ ایئرپورٹ لے کر روانہ ہو جائے گا۔ عام طور پر فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد حاجیوں کا سامان وصول کیا جاتا ہے۔ حاجی اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ
تقریباً 4 گھنٹے قبل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی ہندوستانی حج آفس اور ڈسپنسری موجود ہے، ضرورت پڑنے پر آپ ان کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ مکرمہ واپس آ رہے ہوں تو آپ کی بس میقات پر رکے گی۔ اس مقام کا نام ذوالحلیفہ ہے۔ یہ احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ احرام باندھنے کے لیے بس سے نکلتے وقت اپنے بس کی شناخت اچھی طرح کر لیں تاکہ واپسی پر بس کی نشاندہی میں مشکل نہ ہو۔ کوشش کریں کہ بس کا نمبر اور اس کا رنگ آپ کو یاد رہے۔ ہندوستانی حج مشن محلہ قشلہ میں واقع ہے۔ آپ حرم شریف سے پیدل یہ مسافت 20 منٹ میں طے کر سکتے ہیں۔ انڈین حج مشن حجاج کرام کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو پورے سال سرگرم عمل رہتا ہے۔ حج کا مکمل نظام اور اس کی نگرانی اسی آفس کے تحت ہوتی ہے۔ موسم حج میں حجاج کرام کے لیے مختلف شعبے قائم کیے جاتے ہیں اور کام کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ حجاج کرام کی شکایات اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور بآسانی حج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ چونکہ حجاج کرام مکہ مکرمہ کے دیگر علاقے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جن کا بآسانی حج مشن پہنچنا آسان نہیں ہوتا، لہذا ان کی سہولت کے لیے ہر اس علاقے میں جہاں ہندوستانی حجاج موجود ہیں حج مشن کا برانچ آفس قائم کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ طبی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے جن کی مجموعی تعداد 12 ہے۔ موسم حج میں انڈین حج مشن کے تحت حجاج کرام کے لیے مختلف شعبے قائم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوارڈینیشن سیل معلم سے متعلق کسی بھی کام میں اس شعبے کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ غائب ہونے کی صورت میں یا مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے پاسپورٹ کے سلسلے میں آپ اس شعبے سے رابطہ کریں۔ اسی طرح شعبہ وفیات بھی کوارڈینیشن سیل کا ایک حصہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ مکہ مکرمہ میں کسی حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس شعبے کے تحت حاجی کی تدفین کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں تدفین کی ذمہ داری معلمین کی ہے، لہذا اگر مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران کسی حاجی کا انتقال ہو جائے تو آپ فوراً برانچ آفس یا اپنے معلم کے آفس میں خبر کریں۔ ہندوستانی حج مشن کا یہ شعبہ حاجی کی تدفین کی کاغذی کارروائی میں آپ کی مدد کرے گا۔ حکومت سعودی عربیہ کی جانب سے ایمبولینس، غسل، کفن اور تدفین کا انتظام مکمل طور پر ہوتا ہے۔ حاجی سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ واضح رہے کہ مکہ مکرمہ میں تدفین کے لیے مرحوم کے ورثاء کی رضامندی ضروری ہے، لہٰذا اگر ساتھ میں کوئی وارث موجود ہو تو وہ فوراً حج مشن میں آ کر تدفین کی اجازت دے دے تاکہ تدفین میں تاخیر نہ ہونے پائے۔ یاد رہے کہ ورثاء کی اجازت کے بغیر حج مشن تدفین کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد بھی اگر تدفین میں تاخیر ہو تو آپ اپنی برانچ آفس کو خبر کریں۔ اسی طرح مدینہ مومنٹ بھی حج مشن کا ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حاجی جو جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر مکہ مکرمہ آئے ہیں ان کو مدینہ منورہ بھیجے۔ مدینہ مومنٹ پروگرام کے حساب سے فلائٹ کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی عمارتوں کی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے حاجیوں کو مدینہ منورہ روانہ کرنے کے لیے معلم کو نوٹس دیتا ہے۔ حاجیوں کی عمارت میں تقریباً 24 گھنٹے قبل اعلان چسپاں کیا جاتا ہے کہ وہ حاجی جو فلاں تاریخ کو فلاں فلائٹ سے جدہ پہنچے تھے اب وہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پر مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے، لہٰذا وقت مقررہ پر وہ اپنی عمارت میں موجود رہیں۔ معلم مدینہ مومنٹ کے ذریعے دیے گئے پروگرام کے حساب سے حاجیوں کی عمارت میں بسوں کو لگا دیتے ہیں اور حاجی مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ حاجی جو تاخیر سے ہندوستان سے آئے ہیں اور ان کی واپسی کی فلائٹ مدینہ منورہ سے ہے ان کو حج کے بعد مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ مدینہ منورہ ہی سے واپس ہندوستان چلے جائیں۔ اس طرح تمام حاجیوں کی مدینہ منورہ کی زیارت مکمل ہوتی ہے۔ حاجی کا کوئی عزیز غائب ہو جائے، حاجی کا پاسپورٹ یا ٹکٹ کھو جائے، کوئی حاجی کسی جرم میں گرفتار کر لیا جائے یا کسی پریشانی کی وجہ سے وقت سے پہلے ہندوستان واپس جانا پڑ جائے یا کوئی عام شکایات درج کرانی ہو تو ایسی صورت میں جنرل ویلفیئر میں اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ رقم چوری ہونے کی صورت میں اسی سیکشن کے ذریعے انشورنس کی کارروائی مکمل کی جاتی ہے، لہذا اگر کسی حاجی کے ساتھ جیب کٹ جانے یا چوری کا واقعہ پیش آیا ہو
تو وہ فوراً جنرل ویلفیئر سے رابطہ کریں تاکہ ان کے انشورنس کی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ اگر بلڈنگ میں صفائی نہ ہو، پانی ختم ہو گیا ہو، ایئر کنڈیشن یا پنکھا کام نہ کرتا ہو، گیزر خراب ہو گیا ہو یا عمارت سے متعلق کسی طرح کی شکایت ہو تو آپ فوراً بلڈنگ ویلفیئر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کی رہائش دور ہو تو یہاں آنے کی زحمت نہ کریں بلکہ اپنی برانچ آفس جا کر اپنی شکایات کو درج کرا دیں، وہ بلڈنگ ویلفیئر کے ذریعے آپ کی شکایات کو دور کریں گے۔ عمارت میں پانی ختم ہو جانے کی صورت میں تاخیر ممکن ہے کیونکہ عمارتوں میں واٹر سپلائی نہیں بلکہ ٹینکرز کے ذریعے ہر عمارت میں پانی پہنچانا پڑتا ہے، لہٰذا موسم حج میں ٹریفک کی وجہ سے پانی پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ حجاج کرام کی خدمت کی غرض سے ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے ان کی زبان، تہذیب اور تمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے خادم الحجاج کی ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ مکہ مکرمہ قیام کے دوران اپنی ریاست سے آئے ہوئے حاجیوں کی مدد کر سکے۔ انڈین حج مشن حجاج کرام کی سہولت کی غرض سے خادم الحجاج کو انہی عمارتوں میں رکھتی ہے جس میں حاجیوں کا قیام ہوتا ہے تاکہ حاجی بآسانی خادم الحجاج سے رابطہ کر سکے اور ان کی مدد حاصل کر سکے۔ لہٰذا آپ پہلی فرصت میں خادم الحجاج کی معلومات اپنی برانچ آفس سے حاصل کر لیں اور ان کا موبائل نمبر اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ ان کی مدد حاصل کر سکیں۔ ہرے رنگ کے جیکٹ اور اس پر بنے ہوئے ترنگے جھنڈے سے آپ انہیں بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ ضعیفی اور پیرانہ سالی کی وجہ سے اکثر حاجی اپنی عمارت بھول جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھنٹوں بھٹکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے صرف وہ نہیں بلکہ ان کا پورا گروپ پریشان ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے حجاج کی مدد کے لیے ٹاسک فورس کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہ حاجی جو حرم کے آس پاس بھٹک رہے ہوں انہیں ان کی رہائش گاہ تک پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ کثیر تعداد میں رضاکار نیلے جیکٹ میں ملبوس حرم شریف کے اساسی دروازوں پر تعینات ہوتے ہیں اور گمشدہ حاجی جیسے ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں فوراً انہیں ان کی عمارت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ موسم حج میں یہ سروس 24 گھنٹے مہیا ہوتی ہے، لہٰذا اگر خدا نخواستہ آپ اپنی عمارت بھول جائیں تو پریشان نہ ہوں بلکہ حرم شریف کے کسی بڑے دروازے سے باہر نکلے، آپ کو ٹاسک فورس کا عملہ سرگرم عمل نظر آئے گا۔ آپ ان سے مدد حاصل کریں اور یہ یاد رہے کہ آپ کبھی بھی بغیر کارڈ یا بیلٹ کے اپنی عمارت سے باہر نہ نکلیں، بالخصوص عورتیں اور بچے۔ اگر آپ کا بچہ حرم شریف کے اندر غائب ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ ملک فہد گیٹ کے سامنے شرکہ مکہ نامی عمارت میں گمشدہ بچوں کا مرکز قائم ہے، رابطہ کریں یا ٹاسک فورس سے رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے لاسٹ بیگیج کا شعبہ قائم کیا گیا ہے تاکہ حاجی سامان غائب ہو جانے کی صورت میں در بدر بھٹکنے کے بجائے اس مرکز سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی سامان غائب ہو گیا یا بس سے نہیں اترا یا ایئرپورٹ سے نہیں آیا تو آپ فوراً کھوئے ہوئے سامان کے مرکز سے رابطہ کریں۔ ہندوستانی کارکنان آپ کے سامان کو تلاش کر کے آپ تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کارروائی میں کئی روز لگ سکتے ہیں کیونکہ لاکھوں کی بھیڑ میں تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا اور تلاش کرنے کے بعد بھی سامان کی کثرت کی وجہ سے اس کی اصل جگہ پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ لہذا صبر سے کام لیں اور اگر آپ کی عمارت میں دوسرے حاجیوں کا سامان پڑا ہو تو آپ فوراً اپنی برانچ آفس کو خبر کریں تاکہ اس کو اس حاجی تک پہنچایا جا سکے جس کا وہ سامان ہے۔ سامان اسی صورت میں آپ تک پہنچ سکتا ہے جبکہ آپ کے سامان پر آپ کا پورا پتہ، حوالہ نمبر درج ہو۔ کسی طرح کی معلومات درج نہ ہونے کی صورت میں آپ کو بار بار لاسٹ بیگیج آ کر اپنے سامان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے واپسی پر آپ اپنے سامان پر اپنا پتہ اور کور نمبر ضرور لکھیں تاکہ غائب ہونے کی صورت میں آپ کا سامان آپ تک پہنچ سکے، اور سامان کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کا سامان آپ کی بس میں آپ کے ساتھ آ سکے۔ سامان زیادہ ہونے کی صورت میں زائد سامان بذریعہ ٹرک بھیجا جاتا ہے اور دوسری عمارتوں کے حاجیوں کا سامان ساتھ ہونے کی وجہ سے سامان ایک جگہ اتار کر تقسیم کرنا پڑتا ہے اور اس کارروائی میں کئی روز لگ جاتے ہیں۔ حجاج کرام کی مکمل نگرانی برانچ کی ذمہ ہوتی ہے، لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنی برانچ آفس کا نمبر اور اس کا پتہ معلوم کر لے تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کی مدد حاصل کر سکیں۔ ہندوستانی حج مشن کی جانب سے ہر برانچ آفس میں مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ حجاج کرام کے علاج کے لیے
24 گھنٹے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ لیڈی ڈاکٹر کی بھی سہولت ہوتی ہے اور وافر مقدار میں دوائیں فراہم ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہے، اس لیے بوقت ضرورت اپنی برانچ میں موجود طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 50 بیڈ کا ہاسپٹل مکہ مکرمہ میں اور 30 بیڈ کا ہاسپٹل عزیزیہ میں بنایا جاتا ہے۔ وہ مریض جن کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کو ہاسپٹل میں رکھ کر علاج کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے اور خون وغیرہ چیک کرنے کی سہولت مہیا ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر مریضوں کو سعودی ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے، وہاں ان کا علاج ہوتا ہے اور حج مشن کی موبائل ٹیم مریض کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ مریضوں کی سہولت کے لیے حج مشن کی جانب سے موبائل ڈاکٹر کا انتظام ہوتا ہے، ایمرجنسی کی صورت میں آپ کسی بھی وقت طلب کر سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ موبائل ڈاکٹر کو آپ اسی وقت طلب کریں جب آپ کا مریض سیریس ہو، کیونکہ معمولی مریض کے لیے موبائل ٹیم کو طلب کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کسی سیریس مریض کو سہولت نہ مل سکے۔ کھانسی یا چھینک آنے پر ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ اگر آپ بخار، کھانسی یا سینے میں درد محسوس کریں تو فوراً اپنی برانچ آفس میں موجود ڈسپنسری سے علاج کرائیں۔ حجاج کرام اپنا ہیلتھ کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، صفائی کا بھی خیال رکھیں، پھل وغیرہ دھل کر کھائیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے کا استعمال کریں، تازہ اور فریش کھانا کھائیں، کوئی بھی سامان خریدتے وقت اس کی تاریخ ضرور دیکھ لیں، زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، بھیڑ کی جگہوں سے بچیں، غبار سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، دھوپ سے بچیں، پانی خوب پیتے رہیں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، زمزم کا استعمال کثرت سے کریں، حمام یا کچن میں آنے والے پانی کو نہ پیئے، طاقت سے زیادہ محنت نہ کریں، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد صابن سے ہاتھ کو اچھی طرح دھلیں، بیماری کی صورت میں علاج میں تاخیر نہ کریں، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوائیں خود سے نہ استعمال کریں۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت ہر طرف پرانی عمارتوں کے انہدام کے ساتھ ساتھ تعمیری کام بھی جاری ہے، اس لیے وہ حجاج کرام جنہیں غبار سے الرجی یا سانس کے مریض ہیں وہ اپنا خاص خیال رکھیں اور غبار سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں۔ شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ذہنی تناؤ اور ہر طرح کے ٹینشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی دوائیں اپنے ساتھ رکھیں، مگر دوا کا نسخہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ پھسلنے والی چپل استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض اپنے آپ کو ہر طرح کے زخم سے محفوظ رکھیں۔ تیز دھوپ کی صورت میں اپنے سر پر بھیگا کپڑا یا تولیہ رکھ لیں تاکہ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ روڈ کراس کرتے وقت کافی ہوشیاری سے کراس کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ سعودی عرب میں گاڑیاں کافی تیز رفتار ہوتی ہیں اور ڈرائیورنگ بھی لیفٹ ہینڈ ہے، جبکہ ہندوستان میں اس کا برعکس ہے۔ مکہ مکرمہ میں کئی برسوں سے عمارتوں کے مسلسل انہدام کی وجہ سے تمام حاجیوں کی رہائش حرم شریف کے اطراف مہیا کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا ہندوستانی حاجیوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت محلہ عزیزیہ میں رہائش پذیر ہوتی ہے، لہٰذا وہ حاجی جن کی رہائش عزیزیہ میں ہوتی ہے وہ حرم شریف کی مسافت پیدل نہیں طے کر سکتے، اس لیے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، جس کے لیے ان کی عمارت کے اطراف بس اسٹاپ بنائے جاتے ہیں جہاں سے 24 گھنٹے بسوں کی سروس ہوتی ہے تاکہ حاجی بآسانی 5 وقتہ نماز حرم شریف میں ادا کر سکیں۔ عزیزیہ میں قیام کرنے والے تمام حاجیوں کو انڈین حج مشن کی جانب سے ایک کارڈ دیا جاتا ہے جس پر عزیزیہ اور برانچ نمبر لکھا ہوتا ہے اور وہی نمبر ان کی بسوں پر بڑے حروف میں درج ہوتا ہے، جس سے آسانی کے ساتھ وہ اپنی بسوں کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ بسیں صرف ہندوستانی حاجیوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، دوسرے حاجی ان پر سوار نہیں ہو سکتے، اور یہ بسیں عزیزیہ سے حرم شریف کا مسلسل چکر لگاتی رہتی ہیں تاکہ ہر حاجی حسب خواہش حرم شریف پہنچ سکے۔ آپ بس سے اترنے کے بعد حرم شریف میں داخل ہوتے وقت خیال رکھیں کہ کس دروازے سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، واپسی کے وقت اسی دروازے سے باہر نکلیں اور بس اسٹاپ پر آ جائیں، وہاں لگی ہوئی بے شمار بسوں میں اپنی بس کا نمبر دیکھ کر سوار ہوں۔ اگر کوئی دقت ہو تو وہاں موجود ہندوستانی حج مشن کے کارکن سے مدد حاصل کریں۔ حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے کبھی کبھی بالخصوص جمعہ کے روز
حجاج کرام کی ایک بڑی تعداد بس اسٹاپ پر جمع ہو جاتی ہے جن کا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لہذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے روز 10 بجے سے قبل حرم شریف پہنچ جائیں اور حتی الامکان حرم شریف سے تاخیر سے نکلیں تاکہ بھیڑ کی تکلیف سے بچ سکیں اور حجاج کرام کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہو۔ یاد رہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آئے حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں، لہذا اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ہر وقت ایثار اور ہمدردی سے کام لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اگر آپ کو بسوں کی سروس میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے یا بس وقت پر مہیا نہیں ہوتی ہے تو آپ بلا تأمل اپنی برانچ آفس کو خبر کریں۔ حج مشن کا ایک بہت بڑا عملہ آپ کی خدمت کے لیے متعین ہے۔ حج کے ابتدائی زمانے میں ٹریفک کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تو بسیں حاجیوں کو اجیاد ہوٹل کے پاس لا کر اتارتی ہیں جو محلہ اجیاد میں واقع ہے، اور کچھ بسیں کدئی کے راستے وقف عبدالعزیز ٹاور کے نیچے تک جاتی ہیں، مگر زیادہ ازدحام کے ایام میں سرنگ سے قبل محلہ مسکوتا اور کدئی میں بسیں روک دی جاتی ہیں اور وہاں سے دوسری سرکاری بسیں حاجی کو حرم پہنچاتی ہیں۔ اس زمانے میں صرف سرکاری بس ہی حرم تک جا سکتی ہے، چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کے حاجی اپنی اپنی بسوں سے اسی راستے سے حرم شریف پہنچتے ہیں، لہذا بھیڑ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بقیہ بسوں پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، اور پھر حج کے بعد معمول کے مطابق بسیں حرم سے عزیزیہ تک چلنے لگتی ہیں۔ لہذا انسانی سیلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ کا ہر عمل انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ کی خدمت کے لیے ہمارے کارکن ہر پوائنٹ پر موجود ہوتے ہیں، آپ بلا تکلف ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ مشاعر مقدسہ میں حج کے خصوصی 5 دن ہوتے ہیں جن میں ارکان حج کی ادائیگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ چھٹا دن اختیاری ہوتا ہے، لازمی نہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے۔ عام طور پر حجاج کرام مکہ مکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوتے تھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ حجاج کرام کی کثرت، وقت کی قلت اور ٹریفک کو مد نظر رکھتے ہوئے معلم کے لوگ 7 ذی الحجہ کی شام ہی سے حاجیوں کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وقت سے پہلے سارے حاجی مینا پہنچ جائیں۔ آپ حضرات معلم حضرات کے پروگرام کے مطابق اپنی عمارتوں سے نکلیں۔ تاخیر کی صورت میں انڈین حج مشن سے رابطہ کریں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ مکہ مکرمہ سے مینا روانگی معلم کی جانب سے انڈین حج مشن کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ انڈین حج مشن کا عملہ آج کے دن مکمل الرٹ رہتا ہے تاکہ کوئی بھی حاجی کسی وجہ سے باقی نہ رہ جائے۔ پھر بھی اگر کوئی حاجی باقی رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً حج مشن سے رابطہ کرے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں تاکہ بسوں میں سوار ہونا اور حج کا سفر آسان ہو۔ مینا میں بھی آپ کو ہر قدم پر ہندوستانی رضاکار جیکٹ میں ملبوس نظر آئیں گے، بوقت ضرورت آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انڈین حج مشن کا آفس اور ڈسپنسری مینا میں بھی سرگرم عمل ہوتی ہے، کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ وقوف عرفہ جو اصل حج کا دن ہے، 8 ذی الحجہ کی رات ہی سے حجاج کرام کی عرفات کی جانب روانگی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ وہ حجاج کرام جن کو بذریعہ ٹرین مینا سے عرفات کا سفر کرنا ہے ان کو وزارت ٹرین کی جانب سے دیے گئے پروگرام کی پابندی کرنی ہوگی۔ تمام حجاج کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت سعودی عربیہ نے چند برسوں سے مینا، مزدلفہ اور عرفات کے لیے میٹرو ٹرین کا انتظام کر رکھا ہے، چنانچہ مینا کے کچھ محدود علاقوں میں قیام کرنے والے حجاج کرام کے لیے ٹرین کی سہولت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حجاج کرام کو بذریعہ بس مینا، عرفات اور مزدلفہ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے حج کمیٹی سے آنے والے تمام حجاج کرام کو ٹرین کی سہولت دی جا رہی ہے، لہذا ٹرین سے متعلق کچھ معلومات حجاج کرام کے لیے بہت ضروری ہے۔ مینا روانگی سے قبل حاجیوں کی عمارت میں حج مشن کی جانب سے تمام حجاج کرام کو بریسلیٹ کی شکل میں ٹرین کا ٹکٹ تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ اس کو حاصل کر کے اپنے ہاتھ میں پہن لے اور حج کے مکمل سفر میں اس کی حفاظت کرے، کیونکہ غائب ہونے کی صورت میں دوسرا ٹکٹ فراہم کرنا
مشاعر مقدسہ میں تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ وہاں ٹکٹ حاصل کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرین پر سفر کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے لیے مختلف اوقات متعین کیے جاتے ہیں، لہذا حج آفس یا معلم کے ذریعے بتائے گئے وقت کی پابندی کریں۔ تنہا ریلوے اسٹیشن نہ جائیں بلکہ گروپ کی شکل میں معلم کے ساتھ روانہ ہوں۔ اپنا ریلوے اسٹیشن نمبر یاد رکھیں اور اسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوں، کیونکہ ہر اسٹیشن کے لیے الگ ٹکٹ دیا جاتا ہے اور اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ اپنا ٹکٹ کبھی بھی کسی دوسرے حاجی کو نہ دیں اور اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہنے رکھیں۔ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں۔ ریلوے اسٹیشن کے گیٹ پر آپ کا ٹکٹ الیکٹرانک مشین اور ٹکٹ چیک کرنے والوں کے ذریعے چیک ہوگا، اس لیے ٹکٹ کو ہاتھ میں پہنے رکھیں، بیگ یا بیلٹ میں نہ رکھیں، ورنہ آپ کو گیٹ پر روک دیا جائے گا اور آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن پل کے اوپر قائم ہے، لہذا وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی، الیکٹرانک زینہ اور لفٹ کی سہولت موجود ہے، لہذا معذور، ضعیف اور ویل چیئر استعمال کرنے والے حاجی بذریعہ لفٹ اوپر جائیں۔ اسٹیشن پہنچنے کے بعد آپ ٹرین کا انتظار کریں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے پر ٹرین آئے گی اور سلائیڈ کی صورت میں پلیٹ فارم اور ٹرین کا دروازہ ایک ساتھ کھلے گا۔ دروازہ کھلنے کے بعد آپ ٹرین پر سوار ہوں اور دروازے کے پاس نہ کھڑے ہوں۔ چند لمحے بعد ایک مخصوص الارم کے بعد دروازہ خود بخود بند ہوگا اور ٹرین روانہ ہو جائے گی۔ سفر کے دوران ضعیف اور کمزور حاجیوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں، کیونکہ آج کے دن آپ کا ایک ایک عمل باعث ثواب ہے۔ بھیڑ کی جگہوں سے پرہیز کریں۔ ٹرین سے اترنے کے بعد تنہا اپنے خیمے کی طرف جانے کے بجائے معلم کی مدد حاصل کریں۔ راستہ بھول جانے کی صورت میں ہندوستانی رضاکار کی مدد حاصل کریں جو آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ آپ معلم کے پروگرام کا خیال رکھیں اور وقت مقررہ پر عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں تاکہ زوال سے قبل سارے کے سارے حاجی عرفات پہنچ جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ ضعیف یا عورتیں ہوں تو آپ ہرگز ٹرین کو نہ چھوڑیں، کیونکہ میدان عرفات میں اپنے خیموں تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کا سارا قیمتی وقت خیموں کی تلاش میں ضائع ہو جائے گا، اور خیمہ نہ ملنے کی صورت میں عرفات سے مزدلفہ بھی پیدل آنا پڑے گا۔ عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جائیں اور ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے۔ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کر کے ذکر و عبادت میں اوقات کو گزاریں۔ معلوم رہے کہ آج کے دن اس مقدس مقام کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا اپنے اعزاء و اقارب اور عام مسلمانوں کے لیے اور دیگر تمام چیزوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جان لیں کہ اللہ رب العزت آج کے دن اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حاجی میدان عرفات سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ۔ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس لیے آج کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور ضائع نہ کریں۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ عرفات سے مزدلفہ لے جانے کے لیے بھی ٹرین کی سہولت ہے۔ آپ اپنے معلم کی جانب سے متعین کیے گئے رہبر کے ساتھ مینا سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ معلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حجاج کو گروپ کی شکل میں اپنے نمائندے کے ساتھ مینا سے روانہ کرے اور وہ نمائندہ مزدلفہ تک حاجی کے ساتھ رہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان معمولی سی مسافت طے کرنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حکومت سعودی عربیہ نے پیدل چلنے والوں کے لیے الگ راستہ بنا رکھا ہے جہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ تنہا ہوں اور پیدل چلنے کی ہمت رکھتے ہوں تو آپ پیدل مینا سے عرفات کے لیے نکل سکتے ہیں۔ آپ بآسانی 1 یا 1.5 گھنٹے میں عرفات کی مسجد نمرہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ مسجد نمرہ میں قیام کریں، امام کے ساتھ نماز ادا کریں اور غروب آفتاب کے بعد پیدل مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ 1 یا 1.5 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور پھر مزدلفہ سے مینا بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی حاجی اپنے گروپ سے الگ ہو جائے یا خیمہ بھول جائے اور اس کا ریلوے اسٹیشن پہنچنا مشکل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پیدل کا راستہ اختیار کرے تاکہ پیدل مسافروں کے ساتھ وہ اپنا حج مکمل کر سکے۔
رات کے کسی بھی حصے میں آپ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ کی حدود میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں اور مزدلفہ میں قیام کریں، کنکریاں چن کر رکھ لیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں۔ حجاج کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزدلفہ میں خیمہ نہیں ہوتا، بلکہ حاجی کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، لہذا مزدلفہ میں بچھانے کے لیے کوئی چٹائی یا چادر ضرور رکھ لیں، اور اگر موسم ٹھنڈا ہو تو اوڑھنے کے لیے بھی ایک چادر۔ مزدلفہ میں رات ریلوے اسٹیشن کے پاس گزاریں تاکہ مینا واپسی میں سہولت ہو۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں یا بچے ہوں تو بھیڑ میں نہ جائیں، بلکہ بھیڑ کم ہونے کا انتظار کریں۔ مزدلفہ اور مینا کی مسافت زیادہ نہیں ہے، آپ بآسانی پیدل اپنے خیمے تک پہنچ سکتے ہیں۔ بذریعہ ٹرین بھی آپ مینا یا سیدھا جمرات جا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے خیمے میں آئیں اور پھر پروگرام کے تحت جمرات جائیں۔ آج کے دن آپ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، مگر معلم یا وزارت الحج کے ذریعے دیے گئے پروگرام کے مطابق، لہذا معلم کی جانب سے ہونے والے اعلان کا انتظار کریں۔ معلم کے کارکن یا انڈین حج مشن کے افراد آپ کو گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے بذریعہ ٹرین جمرات لے جائیں گے۔ آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، آج کے دن آپ کی جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ جمرات جانے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں۔ مزدلفہ سے لوٹتے ہوئے سیدھا اپنے خیمے میں آئیں، ٹرین کے ذریعے سیدھا جمرات جائیں۔ اگر ممکن ہو تو مینا حج آفس سے مینا اور عرفہ کا نقشہ حاصل کر لیں جو آپ کی مدد کرے گا۔ وزارت الحج نے ہر ملک کے لیے کنکری مارنے کا الگ الگ وقت مقرر کیا ہے، لہذا آپ اس کی پابندی کریں۔ تنہا کنکری مارنے نہ جائیں، گروپ کی شکل میں کنکری مارنے جائیں۔ اپنے خیمے کا نمبر یاد رکھیں، اپنا کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، اپنے راستے کا نام کسی سے معلوم کر لیں۔ عام طور پر ہندوستانی حاجیوں کا خیمہ سوق العرب روڈ یا جوہرہ روڈ پر ہوتا ہے۔ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، سامان لے کر کنکری مارنے نہ جائیں۔ سامان لے جانے کی صورت میں جمرات سے قبل آپ کا سامان پولیس لے سکتی ہے، کیونکہ وہاں سامان لے جانا ممنوع ہے۔ جو راستہ آپ کے لیے متعین کیا گیا ہے اسی سے واپس آئیں، ورنہ واپسی میں دقت ہوگی۔ راستہ بھول جانے کی صورت میں انڈین کارکن سے رابطہ کریں جو مینا میں جگہ جگہ حاجیوں کے رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بھیڑ کے اوقات میں بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ انڈین حج مشن کے افراد گروپ کی شکل میں کنکری مارنے کے لیے حجاج کو لے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیں۔ زیادہ رقم لے کر جمرات نہ جائیں۔ انڈین قونصلیٹ کا ایک دفتر طبی سہولیات کے ساتھ مینا میں موجود ہوگا، ضرورت پڑنے پر رابطہ کریں۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرائیں۔ اگر آپ نے قربانی کا کوپن نہیں لیا ہے تو بینک کے کسی بھی کیبن سے جو کہ مینا میں جگہ جگہ موجود ہوتا ہے کوپن لے سکتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ کنکری اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال حلق یا قصر کرانے کے لیے سیلون کا رخ کریں۔ راستوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بال نہ کٹوائیں۔ مینا میں جمرات کے داہنی جانب کثیر تعداد میں سیلون موجود ہیں۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے کسی بھی دن حسب سہولت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے لیے مینا میں معلم کی جانب سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے تمام حجاج کرام کے لیے مینا سے حرم شریف آنے جانے کے لیے سیپٹیکو بس کا انتظام ہوتا ہے، جس کا کرایہ 10 ریال ہے۔ تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ بذریعہ سیپٹیکو بس مینا سے حرم شریف جائیں۔ سیپٹیکو بس اسٹیشن جمرات سے باہر نکلنے کے بعد بائیں جانب واقع ہے۔ جمرات سے باہر نکلتے ہی آپ کو سیپٹیکو بس اسٹیشن کا بورڈ نظر آئے گا۔ بس اورنج کلر کی ہوتی ہے اور مینا سے حرم شریف کا راستہ اس کے لیے خاص ہوتا ہے، لہذا چند منٹ میں بآسانی آپ حرم شریف پہنچ سکتے ہیں۔ پرائیویٹ گاڑیوں کا کرایہ فکس نہیں ہوتا، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس آ جائیں اور رات مینا میں گزاریں۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ 11 ذی الحجہ کو مینا ہی میں قیام رہے گا اور تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کے لیے نیچے بھی جگہ ہے اور اوپر بھی، مگر آپ کے خیمے سے آنے والا راستہ جہاں آپ کو لے جائے وہاں سے آپ کنکریوں کو مارنے کے لیے جائیں۔ خود سے راستہ تبدیل نہ کریں ورنہ واپسی میں پریشانی ہوگی۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں واپس آ جائیں۔
12 ذی الحجہ کو 11 ذی الحجہ کی طرح تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں اور کنکری مار کر مکہ معظمہ اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں۔ آج کے دن معلم کی جانب سے منا سے مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوتا ہے۔ بھیڑ پر قابو حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ کچھ حاجیوں کو منا میں روک دیا جائے اور وہ 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔ منسٹری آف حج کے نظام کے مطابق ان سال 12 ذی الحجہ کو 50% حاجیوں کا قیام منا میں ہوگا، لہذا تمام ضعیف اور کمزور حجاج کرام 13 ذی الحجہ کو رمی جمرات کے بعد منا سے نکلیں۔ حج کے ارکان پورے ہو گئے سوائے طواف وداع کے۔ بقیہ ایام مکہ معظمہ میں رہ کر طواف، عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ اگر آپ کی مدینہ منورہ کی زیارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ سے ہے تو ہندوستان واپسی کے لیے انڈین حج مشن کے اعلان کا انتظار کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ حج مشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی مدینہ منورہ کی زیارت باقی ہو اور آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ سے ہو تو آپ مدینہ مومنٹ سے رابطہ کریں یا ان کے اعلان کا انتظار کریں۔ وہ حجاج کرام جن کو جدہ ایئرپورٹ سے ہندوستان واپس جانا ہے وہ اپنی فلائٹ کی تاریخ معلوم کر لیں۔ فلائٹ سے 24 گھنٹے پہلے ان کی عمارت میں نوٹس لگا دی جائے گی، لہذا اپنی فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل طواف وداع سے فارغ ہو کر اپنی عمارت میں موجود رہیں تاکہ بسوں کے آتے ہی روانگی شروع ہو جائے۔ فلائٹ سے 12 گھنٹے قبل معلم عمارتوں میں بسوں کو لگا دیتے ہیں۔ اگر بس میں تاخیر ہو تو آپ حج مشن یا برانچ آفس سے رابطہ کریں۔ تمام حجاج کرام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فلائٹ سے 24 سے 30 گھنٹے قبل فلائٹ اور انڈین حج مشن کا عملہ حاجیوں کا سامان وصول کر کے بذری یا ٹرک ایئرپورٹ روانہ کر دے گا، لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا سامان وقت مقررہ سے پہلے تیار رکھے۔ ہر حاجی کو 45 کلو سامان لگیج میں لے جانے کی اجازت ہے۔ فلائٹ کا عملہ آپ سے صرف 45 کلو ہی وصول کرے گا۔ سامان زیادہ ہونے کی صورت میں بذریعہ کارگو بھیجنا پڑے گا اور حاجی خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ہر سامان پر پورا پتہ درج ہو۔ ہاتھ کا سامان 10 کلو سے زیادہ نہ ہو۔ قیمتی اشیاء سامان میں نہ ڈالیں۔ ہر حاجی کو 10 لیٹر زمزم انڈیا میں ملے گا، لہذا حاجی اپنے ساتھ زمزم لے کر ایئرپورٹ نہ جائیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد حجاج کرام کو ان کا پاسپورٹ دے دیا جائے گا۔ اس طرح حجاج کرام اپنے مقدس فریضے کو ادا کر کے اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اور عافیت کے ساتھ آپ کا سفر مکمل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔